بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 1A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پارٹ ہوں گے ہمارے لیسن کے، A پارٹ اور B پارٹ۔ جو A پارٹ ہوگا اس میں ہم قرآن شریف کی کوئی صورت، کوئی نماز کا حصہ ہوگا وہ ہم سیکھیں گے، اور جو پارٹ B ہوگا 1B، جیسے یہ 1A لکھا ہوا ہے، آگے اس کے بعد 1B آئے گا۔ تو 1B میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی قواعد گرامر عربی کے وہ ہم سیکھیں گے۔ تو آدھا گھنٹہ یہ قرآن پارٹ کے لیے ہے، A پارٹ کے لیے، اور آدھا گھنٹہ ہے گرامر کے لیے۔ اب اس لیکچر کے اندر کورس کا تعارف ہم نے کل کر لیا ہے، اور آج ہم تعوذ کے بارے کچھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے گرامر کا پارٹ۔ اس کے اندر ہم یہ ہوا، ہم، انت، انا، یعنی یہ جو ضمیریں ہیں نا، جس طرح اگر کوئی آدمی کا ہم نام لیتے ہیں، مثال کے طور پہ حامد صبح اٹھتا ہے، پھر حامد ناشتہ کرتا ہے، پھر حامد بائک چلا کر اپنے اسکول کو جاتا ہے، پھر میں حامد کو لینے جاتا ہوں۔ یہ بار بار حامد نہیں اب آئے گا، اس کی جگہ کے اوپر جو الفاظ آئیں گے نا وہ ضمیریں ہیں۔ تو وہ 6 آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم جو پارٹ آئے گا گرامر کا، اس میں ہم یہ سیکھیں گے، یعنی کسی اسم کی جگہ کے اوپر جو الفاظ استعمال ہوں گے ان کو ہم ضمیریں کہتے ہیں۔ وہ جیسے پروناؤن ہم انگریزی میں لیے لفظ بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب سبق یہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 12 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، صرف 12۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 12 الفاظ ہیں بڑے آسان، جو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سیکھ جائیں گے۔ اور یہ آئے کتنی بار ہیں یہ دیکھیں ذرا، کہ 7248 بار یہ آئے ہیں۔ تو گویا آپ نے قرآن شریف کے کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ 7148۔ یعنی یہ ریپیٹیشن ان کی ہوتی رہتی ہے نا۔ اور جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل جو الفاظ ہیں قرآن شریف کے وہ کتنے ہیں جی؟ 78000۔ تو 78000 سے یہ 7248 جو ہے نا، یہ صرف 12 الفاظ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ جیسے کہ نیچے آ رہا ہے کہ 4500 الفاظ ہیں جو ریپیٹیشن نکالی جائے تو اس کے جو ٹوٹل ہے تقریباً قرآن شریف کو 78000 ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ، اس کو تعوذ نہیں پڑھنا، اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، وہ اللہ پاک آپ کو سکھ اور چین دے، تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کو یہ کہتا کہ اللہ پاک آپ کو سکھ اور چین دے۔ چین تو ملک کا نام ہے نا، لیکن لکھنے میں تو ایک ہی ہے، یہ نون ہے، چین یا چین، لیکن تلفظ کی ادائیگی میں انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا جو صحیح تلفظ ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تعوذ، اس کو یہ پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کہیں گے تو اس کورس کے بعد ہم تجوید کا کورس سٹارٹ کریں گے۔ تو جس طرح ایک اور لفظ آج کی مثال ہم لے لیتے ہیں، عام طور پہ آپ لوگ سارے مشینری کا دور ہے، ہر بندہ مشینری کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹریکٹر کی مثال لے لیتے ہیں، اس کے بیرنگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اگلے ہب کو گریس دی جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج میں آپ کے پاس گریس حال میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا۔ گریس اور گریس دونوں کے الفاظ تو ایک ہی ہے نا، یعنی جو ان کا مادہ ہے وہ گاف رے یہ سین ہی ہے۔ اگر آپ گریس پڑھیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی، اگر گریس پڑھیں گے جیسے گریس لفظ حال ہے نا جدھر،
تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تلفظ کی ادائیگی بھی قرآن کے اندر ہم نے آج تک صحیح نہیں کی، بڑا ہی آسان ہے، انتہائی آسان جو ہے نا، اللہ کریم نے اس لیے رکھا ہے اس کو آسان کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مشکل نہیں بنایا۔ اور اللہ کریم نے یقین جانے سورۃ کاف کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر اس کو نازل کیا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی پیچیدہ پن نہیں رکھا۔ تو کیا مطلب ہے پھر؟ یعنی اگر اللہ کریم لکھنے والے ہوتے فلسفانہ انداز میں کوئی ایسی مطلب تحریر لکھ دیتے کہ عربوں کے علاوہ وہ بھی عربی بڑی مشکل سے سمجھتے، اگر کسی فلسفیانہ انداز میں اللہ کریم لکھنے والے ہوتے، آپ اللہ کا علم تو احاطہ کر نہیں سکتا، تو ہم جیسے جو اجمی ہم سمجھ سکتے تھے۔ لہٰذا اس کا آسان حل یہ تھا کہ اللہ نے اس قرآن کو بھیجا ہی آسان طریقے سے، آسان عربی، سلیس عربی ہے۔ صرف مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، اس دماغ کے جتنے خلیے ہیں اس کے اندر اتنی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام روشنیوں کو ایک محدب عدسے کی طرح ایک نقطے کے اوپر مرکوز کر دینا ہے۔ جس طرح محدب عدسہ جو ہے وہ سورج کی روشنی جب مرکوز ہوتی ہے ایک نقطے کے اوپر تو کاغذ کو جلا کے رکھ دیتی ہے، تو اسی طرح جب آپ کی توجہ یکسوئی کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے والے نقطے کے اوپر آئے گی تو یقین اللہ پاک آپ کی محنت کو دیکھیں گے، آپ کی چاہت کو دیکھیں گے، تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، بلکہ اللہ میاں آگے راہیں کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی مفہوم ہے سورۃ عنکبوت کی آخری آیت۔ 2 تاکیدیں لگی ہوئی ہیں کہ یقیناً یقیناً یہ بات پکی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک راہوں کو آسان کرتے جاتے ہیں، کھولتے جاتے ہیں، لہذا مشکل نہیں ہے ہر چیز۔ سب سے پہلے اب یہ تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ہم نے پناہ مانگنی ہے، اور پناہ کس سے مانگنی ہے، کس کی پناہ مانگنی ہے؟ اب یہ دیکھو، تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ اگر اللہ کریم آسمان کے اوپر تیر چلانے والے ہوں اور ستارے سارے تیر بن جائیں اور وہ اللہ کریم آسمانوں کے اوپر تیر لگانا شروع کر دیں تو کوئی بچ سکتا ہے جی؟ بچنے والا وہی ہوگا جو اللہ کریم کی گود میں بیٹھ جائے گا، جا کے آپ کے پاؤں کو پکڑ کے آپ کے پاس چلا جائے گا، اللہ اس کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم نے بچنا شیطان سے ہے، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم نظر آ رہے ہیں اسے۔ ایک بات، ہمارا بدترین دشمن ہے اور ایسا تجربہ کار ہے کہ ہمارے والدین کو، آباء و اجداد کو جنت سے نکال دیا، اتنا یہ تجربہ کار ہے، لہذا یہ ہم اس کو نہ کو دعوت دے سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اب اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے بتایا تھا نا، یہ بڑا ہی آسان ہے، اس کو ترجمہ کرنے والا جو طریقہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اب یہ لفظ ہے جی اعوذ، یہ ایک ہی بار آیا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، پورے قرآن کا انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے، پڑھ کے، تحقیق کر کے اب یہ آیا جی۔ اس میں یہ کیا ہے جی؟ میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے، اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں۔ تو گویا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کا کام شروع کریں، دنیا کا کام شروع کریں، کوئی بھی کسی پروجیکٹ میں ہم ٹیچنگ کرتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، تو سب سے پہلے یہ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا جی؟ مثال کے طور پر بات نہ کریے میں نے پڑھ رہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، تو اس یقین کے ساتھ پڑھ، اب تجھے وہ جو ہے نا کوئی بھی وسوسہ جو ہے نا وہ تیرے دل میں نہیں ڈالے گا، تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو سیفٹی فرسٹ، ٹھیک ہے جی؟ تو پروٹیکشن جب تک ہم اپنی نہیں کریں گے اس وقت نیکی کے کام بھی کرتے جائیں گے اور ہمارے ساتھ بھی لگا رہے گا اور ہماری نیکی کو ضائع کر کے چھوڑے گا۔ لہذا سب سے پہلے ہم نے سیفٹی فرسٹ، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کی پناہ میں ہم نے آ جانا ہے۔ کیسے؟ ہمارا جو بدترین دشمن ہے، اور وہ کون ہے جی؟ شیطان۔ اب یہ دیکھیں باللہ، تو اس کے یہ دیکھو یہ کتنی بار آیا ہے جی؟
آگے تقریباً 2550 بار یہ آیا ہے لفظ قرآن شریف کے اندر. تو گویا اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ اپنے نوٹس بھی بنانا شروع کر دیں گے نا، جب یہ سلائڈیں آپ کے پاس ساری جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں اگر آپ نوٹس بھی بنانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یعنی اصل تو محنت ہے آپ کی اپنی. جب قلم کے لیے یہ آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا کام آسان ہوتا جائے گا. اچھا، اب اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب اس میں دیکھو نا، یہ باللہ جو لفظ ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جو بازر بی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جتنے بھی الفاظ یہ ہمارے الفابیٹک ہیں نا اس کے عربی کے، یہ 29 کے قریب ہیں. ان کے اوپر اگر زیر آ جائے یا زبر آ جائے، اگر زیر آ جائے نا تو اس کو جو انگریزی کا ای نہیں، اس ای کے پیٹرن کے اوپر پڑھنا ہے. بازر بی، ٹھیک ہے نا جی، سازر سی، سینزر سی، لامزر لی. یہ لے نہیں پڑھنا، لامزر لے وہ پرانی، وہ آپ چھوڑ دینی، بلکہ یہ دیکھنا ہے جو جیسے ای کی آواز نکلتی ہے نا، بریک سی آواز نکلتی ہے، تو اس طرح ای کے پیٹرن کے اوپر سارے الفاظ کو اگر زیر والے جو ہیں، زیر ایسے ہم نے پڑھنا ہے. تو یہ با جو آیا ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاں جی، اللہ کے اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طرح یہ با کا کی ترجمہ ہوا اور اللہ اللہ ہوا. آگے ہے جناب علی من، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ سے. تو آگے یہ کتنی بار آیا ہے؟ 3215 بار آیا ہے. اچھا، اب یہ مثال کے طور پہ اردو میں یہ دیکھو نا، من جانب لکھتے ہیں نا جی، من جانب، جانب. تو یہ سے، یہ عام طور پہ اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ذہن کو مرکوز کرنا ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف کے لفظ اصل میں وہ اردو کے نہیں ہیں، وہ ہیں عربی کے، جو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ تقریباً وہ بھی کافی فیصد ہیں. وہ انشاءاللہ آگے جب چلتے جائیں گے نا جی، تو آپ اس کو یہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب الشیطان ہے، یہ جب الف لام لگتا ہے نا، اب یہ مزے کی بات ہے، آپ دیکھنی ہے. الف لام جب لگے گا تو اس کا ایک معنی جو ال ہے نا، الحمد، الشیطان، یہ کچھ ایسے لفظ ہیں جسے شمسی کہتے ہیں، کچھ قمری کہتے ہیں، پر یہ الف لام تو لگا ہوا ہے نا، یہ اتنا آپ سمجھیں کہ جس لفظ کے اوپر بھی الف لام لگ گیا، لگ گیا پورے قرآن کے اندر، وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے جی. 2 تنوینیں لگ گئیں، وہ بھی اسم ہوگا. 2 تنوینیں، 2 زیریں، 2 پیشیں، 2 زبریں، تنوین یا واو نون آ گیا، یا وہ آگے جا کے انشاءاللہ الگ ٹاپک ہم پڑھیں گے. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ال کا ایک معنی یہ ٹوٹل کا یہ معنی دیتا ہے، یعنی ہر قسم کے جتنے بھی شیطان ہیں، انسانوں میں بھی ہیں نا جی، اور جنوں میں بھی ہیں، اور ابلیس ایک سب سے بڑا ان کا سربراہ جو ہے وہ بھی ہے. تو یعنی ایک تو خاص وہ شیطان جو ابلیس تھا، ال نے اسے خاص کر دیا کہ وہی ابلیس جس نے ہمارے اپنا آدم علیہ السلام کو نکالا تھا نا، وہ خاص شیطان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. اور ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کا جو جنس کے اعتبار سے، خواہ وہ جن ہے، خواہ وہ انسان ہے، جو بھی ہے جو کہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو گویا ال کے 2 معنی، ایک خاص کرتا ہے، خاص وہ شیطان جو ابلیس کے اوپر فٹ ہوگا، اور دوسرا معنی کیا ہوگا؟ ٹوٹل کے معنی میں، ٹوٹل جتنے بھی اس روئے زمین کے اوپر خواہ جن ہیں یا انسان ہیں، وہ یہ ٹوٹل کے معنی میں اس کا یہ مطلب نکلے گا. تو یہ دیکھو، شیطان سنگل ہے اور شیاطین اس کی پلس ہے، یعنی جمع جو ہے نا یہ آئے گا. اچھا، اس طرح الرجیم، یعنی وہ یہاں پہ اس کا جو مطلب انہوں نے لکھا ہے، وہ اس وقت جو نکالا گیا تھا، یعنی خاص وہ ابلیس جس نے انکار کیا تھا سجدے سے، یعنی یہ خاص کی طرف جا رہا ہے، اور پہلا جو ہے وہ ٹوٹل کی طرف بھی جاتا ہے اور خاص کی طرف بھی جاتا ہے، یعنی دونوں مفہوم دیتا ہے. تو الرجیم، وہ جو مردود ددکارا ہوا اس اللہ کی رحمت سے تھا، اس سے اے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں.
تو جب یہ ایسے ٹکڑے کریں گے ہر الفاظ کے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی آسان طریقے سے آپ سمجھتے جائیں گے۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود کے ہیں، رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ اب ایسے اسباق کیا ملتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان جو مردود ہے۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو کے بھٹکانے کا تجربہ ہے، بڑا تجربہ کار ہے دشمن ساڑھا جناب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا، مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ اتنا یہ مردود ہے، اتنا یہ ہوشیار ہے، اتنا یہ چلاک ہے۔ اب مزے کی بات یہ دیکھو کہ جنت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ وہ انسان کی جبلت کا، جب اس نے لالچ دیا، وسوسہ ڈالا کہ نہیں یہ کھا لو جی، اس سے ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے، توانا رہیں گے اور جوان رہیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے ذہن میں ڈالا تھا۔ تو لہذا نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان بھٹک سکتا ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی بھٹک سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر انسان کی پوری ہسٹری ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، اس بد کو میں نے مزید بدکاری کی طرف کیسے لگانا ہے، یہ نیک بندہ جو ہے اس کو میں نے کس رنگ میں مارنا ہے، بڑا ہی تجربہ کار ہے۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ہر کام سے پہلے، ہر نماز سے پہلے، ہر کوئی کام بھی جو کرنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آپس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں۔ ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ پیچھے لگے ہیں، ایسا مردود ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کو بھٹکا کے رہنا ہے، میں اس کی وجہ سے جنت سے مجھے مردود ہوا ہوں اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہوں، لہذا اب میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ للکارتا ہے ہمیں، اس نے للکارا ہے، کیا للکارا ہے کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ہر طرف سے آ کے میں انسان تجھے گمراہ کروں گا، تیری وجہ سے میں مردود ہوا ہوں۔ اس نے مگر چھپ کے اب حملے کرتا ہے، لیکن اس نے للکارا ہے ہم کو۔ تو اب اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ جو میرے بندے ہیں نا وہ تیری ذات میں نہیں آئیں گے۔ اب ہم نے وہ ثابت کرنا ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ جو ہی کوئی غلط بات ذہن میں آئے فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، سب سے طاقتور علاج کیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ کیسا پیارا جملہ ہے جی، دیکھتے ہی نہیں ہے، کوئی سامنے آئے گا تو ماریں گے اسے تبلیغ کریں گے، سامنے نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہمیں اسے بچا لے، تو اللہ بچائے گا جب بچاؤ مانگیں گے۔ تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور جیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں، اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا ہے، تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب زندگی میں لائیے، مطالعہ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بار بار جو ہے نا سلائیڈ آپ کو آتی رہے گی آپ کے سامنے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے تصور اور احساس کے ساتھ دماغ کے خلیوں کو روشن کرتے ہوئے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اسے مار نہیں سکتے، دعا کر سکتے ہیں، یہ بات تو کر سکتے ہیں نا جی ہم نے دعا کرنی، آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس طرح مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تمام نبیوں نے دعا کس سے کی ہے؟ تو ہم بھی دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا جی۔ تو جب یہ تصور احساس کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کا، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اپنی، یار میں جو کام کرتا ہوں کہاں کہاں میں بھٹکتا ہوں، کیا اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں،
تو ادھر دیکھیں گے تو پھر اپنا احتساب کریں گے، یار میں تو ابھی بھٹکا ہی ہوا ہوں، کبھی سستی کر جاتا ہوں نمازوں میں، کبھی تکبیر اولیٰ کا مجھے فکر ہی نہیں ہے، اور جناب علی جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو میں بینک سے پیسے نکال لیتا ہوں، یا نکال کے میں غریبوں کو دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں۔ تو جو اللہ کے حکامات ہیں نا بڑے بڑے، ان کے بارے احتساب کر میں کہاں کھڑا ہوں، اگر غلط راستے پہ کھڑا ہوں یا مجھ میں سستی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر کیا ہے، پھر دعا کر کے احتساب کر کے پلان بنائیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو پلاننگ کریں کہ میں کس طرح اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤں، یعنی اللہ کے فرما برداری میں اپنے آپ کو دے دوں، پلان بناؤں کہ کس طرح میں یہ جو میرے اعمال چھٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں آ جاؤں۔ تو پھر آگے جب میں یہ میرے پلان بن جائے، میں گول اچیو کر جاؤں، تو پھر اس کی دعوت اوروں کو بھی دینی ہے، بھائی آپ بھی سارے کے سارے اس طریقے سے جس طرح میں بچا ہوں اور میں اپنے نیک اعمال کے اوپر آ گیا ہوں، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ یہ دیکھو جی، اب دعا ہے، پھر احتساب ہے، پھر پلان ہے، پھر تبلیغ ہے۔ تو اب اسباق آگے چل رہے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو کس طرح اعوذ باللہ، یعنی یہ پڑھ کر کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں ہیبر سیکھیں گے، 12 ہیبرس ہیں جو کہ عادتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو پہلی جو عادت ہم نے سیکھی ہے وہ ہم نے سیکھی ہے اس تعوذ سے کہ سیفٹی فرسٹ، یہ ہماری عادت بن جائے۔ اس کے اندر ہمیں جو اٹھیں تو اعوذ باللہ پڑھیں۔ تو اس طرح جو بھی ہم کام شروع کریں اس سے ہم شروع کریں گے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے، اس کے بعد جو بھی کام شروع کریں گے وہ کریں گے۔ تو علم کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، آگے سکھائیں۔ یہ سبق اپنا پکا ہوگا، جب سیکھ کے اوروں کو سکھائیں گے تو سبق اپنا پکا ہوگا۔ اسی طرح یہ اکتبو لکھا ہوا کہ اب قلم کے ذریعے آپ نے یہ لکھنی ہیں باتیں۔ ابھی جو آپ یہ ورک بک آپ جو لیں گے تو اس کا جو ہم نے 1A پڑھے یا 1B پڑھے گے نا، اس کے آگے کچھ مشقیں دی ہوئی ہیں، بڑی ہی آسان دی ہوئی ہیں، ان کو آپ قلم کے ذریعے لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب لکھنے کا عمل پورا ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ واقعی یار لکھنے ہی سے بات بنتی ہے، سننے سے بھی بنتی ہے پر لکھنے سے بھی بنتی ہے۔ لکھتے جائیں گے دماغ میں چیز پیوست ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھو ہم نے ابھی جو چیز پڑھی ہے تو ترجمہ کیجئے، اعوذ کا کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ اے ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، یہ بتانا ہے کیا ہے جی؟ میں پناہ میں آتا ہوں اور میں پناہ مانگوں گا۔ اصل میں یہ جو ہے نا اعوذ، یہ حال اور جو ہے نا ہمارا مستقبل، یہ دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ تو جب پڑھیں گے آگے جا کے پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو بہر میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا۔ الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ یہ کون سا ہو سکتا ہے جی؟ دھتکارا ہوا، ویری گڈ۔ دیکھو نا من کا معنی کیا ہے؟ گڈ، سی، ٹھیک ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، محسوس کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تصور کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کو خلل نہ ہو۔ یہ ایک سے زیادہ ہے جواب دینے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب ہم غور سے دیکھیں گے اس سلائیڈ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی۔ اچھا، اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کیجیے کہ جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو کون سی عادت ہم اپنا رہے ہوتے ہیں؟ شکر گزاری کی، اپنی حفاظت کا خیال، یا حفاظت، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ حفاظت، سیفٹی فرسٹ، ٹھیک ہے جی۔ جب اعوذ باللہ پڑھیں گے تو مطلب کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ دنیا ہے، شیطان ہے، ہمارا نفس ہے، کافر لوگ ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لو کہ یہ شیطان ہے۔ کورس کے مقاصد،
قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. یہ پہلے بھی ہم نے دہرائے کیے تھے, ٹھیک ہے نا, جلدی اب سے کر لیتے ہیں. تو نماز سمجھ میں آ جائے, نماز مؤثر ہو جائے, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایک جڑ جائے, نیک اعمال کرنے آسان ہو جائیں. جب قرآن سے تعلق جڑے گا تو پھر انشاءاللہ نیک اعمال بھی ہم کرنے آسان ہو جائیں گے. اس طرح عربی بول چال کے اب 100 جملے ہیں یہ سیکھیں گے. ہر آیت یا ذکر کو ہم اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک کمنٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ہر حال میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ جو ہے ہمارے 20 لیکچر ہیں وہ جو ہم نے دینے ہیں, اس میں ہم نے ریگولر ہو کے آنا ہے, اور اٹینڈنس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. یہ گولڈن ٹرکس ہیں شیطان سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا یہ کہتا کیا ہے, یہ شیطان ہمیں ٹرک کس معاملے میں آگے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. یو آر ینگ, ہیو سم فن, کچھ کر فن ہیں, جیسے نوجوان آدمی کرتا رہتا ہے. تو یہ کہتا بڑی زندگی پائی ہے, تو جوان آدمی ہیں, دیکھی جائے گی بعد میں. دوسرا یہ کیا کہتا ہے, کیپ انجوائنگ لائف از لانگ, یو کین ریپینٹ لیٹر, بعد میں دیکھی جائے گی معافی مانگ لیجیے جو مرضی کرتا رہے. تیسری بات کیا ہے, ڈو ناٹ ریمین کول ڈیورنگ اینگر, پیشنس از فار کوورڈس, ٹھیک ہے جی. یہ تو بزدل کے لیے ہے. شیطان کہتا ہے جب غصے آ جائے نا تو اس کے اوپر قابو نہیں پانا. یہ قابو وہ پاتے ہیں جو رہتے ہیں جو بالکل ہی بزدل ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ ایک اس کا ٹرک ہے کہ چل بھی غصے میں جو مرضی کر دے, کسی کو قتل کرنا ہے, کسی کو طلاق دینی ہے, تو غصے کی حالت بھی ہوگا نا صحیح صاحب. کچھ غصے کے اوپر قابو پانا ہے ہم نے. اب ہم لیتے ہیں بریک, پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی گرامر. تو ابھی جناب